جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ پہ اگر بات کی جائے نا تو یہ مذہب کی قید و بند نہیں ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ کو مستور دیکھنی ہے، اگر آپ کو خاتون پہ بات کرنی ہے، آپ کو دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ ماں اس گھر میں ملے گی، آپ کو بیٹی اس گھر میں نظر آئے گی، آپ کو بہن یہاں نظر آئے گی۔ ایک زوجہ کا کیا رول ہوتا ہے گھر میں ایک فریم کو جوڑ کے رکھنا، وہ آپ کو یہ گھر، یہ جتنے بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اسلام نے عورت کو ویلیو نہیں دی، یا اسلام نے عورت کے حقوق کو نہیں سمجھا، یا اسلام نے عورت کو پنجرے کی چڑیا بنا کے رکھا، یا اسلام نے عورت کو قیدی بنا کے رکھا، در حقیقت ان بیچاروں نے اسلام ہی کو نہیں سمجھا۔ انہوں نے اسلام میں عورتیں یا تو بادشاہوں کے محلوں میں دیکھی، یہ جتنے کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو قیدی بنایا ہے، ان بیچاروں پہ مجھے دکھ ہوتا ہے، انہوں نے اسلام ہی کو نہیں سمجھا۔ ان لوگوں نے اسلام میں عورتیں یا تو ان بادشاہوں کے محلوں میں دیکھیں، یا شہنشاہوں کے قصر میں دیکھیں، یا ان رئیسوں کی حسن سراؤں میں دیکھیں، لیکن ان بیچاروں نے اسلام میں عورتیں ان چھوٹے چھوٹے گھروں میں نہیں دیکھیں جہاں شرم و حیا پروان چڑھتے تھے، جہاں زندگی اصول کے مطابق جی جاتی تھی۔ آپ رکھیے علماء کے سروں پہ قرآن اور ان سے پوچھئے، اسلام جہاں پر نمودار ہوا تھا، اسلام یہ دین فطرت جسے کہتے ہیں، مزیدار بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اس دین میں ایسی نہیں ہے جو فطرت یا نیچر سے ہٹ کے ہو۔ سب سے اسٹرانگ دلیل آپ کے پاس، یہ دین فطرت ہے۔ جہاں یہ جلوہ گر ہوا تھا نا، مکہ اور اس کے اطراف کا وہ سارا علاقہ، وہاں اسلام کا پہلا گھر نہیں تھا۔ اسلام سے پہلے کئی پڑوسی آباد تھے۔ کچھ کے نزدیک عورت کا مقام یہ تھا کہ اس نے آدم کو جنت سے نکلوایا تھا، لہٰذا یہ جنت میں نہیں جائے گی۔ کچھ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شیطان کا اوتار ہے۔ کچھ یہ سمجھتے تھے کہ تورات مقدس جو ہے بہت مقدس ترین کتاب ہے اور سب سے بڑا گناہ اس تورات کو جلانا ہے، لیکن اگر عورت کو تعلیم دینی ہے تو اسے جلا دو۔ اور کچھ جو میجورٹی میں تھے مشرکین مکہ، جو سب سے زیادہ تعداد میں تھے مشرکین مکہ، وہ بیٹی پیدا ہونا اتنے شرم کی بات سمجھتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اس دھبے کو دھونے کا فقط ایک طریقہ ہے کہ اگر پیدا ہو گئی ہے اب اسے زندہ دفن کر دو۔ ایک ایسی کمیونٹی جہاں عورت کی زندگی کو مردوں کی پراپرٹی سمجھا جاتا تھا، وہاں ایک صدا گونجی اسلام کی، محسن انسانیت کی شکل میں، یاد رکھے زمانہ، بیٹی یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتی کہ اسے زندہ دفن کیا جائے، ارے یہ تو اتنی عزت کی حقدار ہے کہ اگر یہ چل کر آئے تو ہم اس کا اٹھ کے استقبال کریں۔ اگر کوئی مرد مسلمان ہو کر عورت کی عزت کو نہیں سمجھ رہا یا اس کے حقوق کو پورا نہیں کر رہا تو اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے۔ اسلام نے کھلے عام بتایا ہے کہ عورت کو مذاق نہیں ہے، باخدا یہ صنف نازک نہیں ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں، نازک چیز وہ ہوتی ہے جو گرے اور ٹوٹ جائے، جیسے شیشہ یا کانچ۔ اسلام نے بتایا ہے عورت صنف نازک نہیں، عورت صنف لطیف ہے۔ نازک گر کے ٹوٹ جاتا ہے لیکن ریشم کا دھاگا لطیف ہوتا ہے، نفیس بھی ہوتا ہے اور بڑے سے بڑے مجرم کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیتا ہے۔ یاد رکھے زمانہ، ارے عورت کو کبھی ہیچ سمجھنا نہ خدا را، عورت کبھی حوا کبھی مریم کبھی زہرا۔ ایک تو ہر روپ ہی کمال ہے نا باخدا۔ میں آپ کو ایک جملہ سناتا ہوں خطیب اکبر کا، دیکھیے انہوں نے کتنی پیاری بات اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ باخدا ایسے لوگ جب سے دنیا بنی ہے ہر چیز میں ریپیٹیشن ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک بار آتے ہیں پھر اس کے بعد نہیں آتے۔ فرماتے ہیں عورت کا ہر روپ کمال ہے، یہ بیٹی بھی ہے تو اس کا اپنا مقام ہے، یہ بہن بھی ہے تو اس کا اپنا مقام ہے، لیکن جس وقت یہ ماں بنتی ہے نا، جب یہ ماں ہوتی ہے تو یہ صرف نام کی ماں نہیں ہوتی، یہ مظہر صفات پروردگار ہو جاتی ہے۔ خدا کی ذات کی جھلکیاں اس میں نظر آتی ہیں۔ یہ مظہر صفات پروردگار ایسے ہوتی ہے کہ رازق وہ ہے، رزق یہ دیتی، متکلم وہ ہے، کلام کرنا یہ سکھاتی، خالق وہ ہے، وسیلہ خلقت یہ بنتی، رب وہ ہے، نو ماہ شکم میں یہ پالتی، علی دل میں وہ اتارتا ہے، زبان سے کہنا یہ سکھاتا۔ اگر آپ نے اپنی بہن یا اپنی بیٹی کو حق نہیں دیا، پھر آپ نے کم از کم کربلا والوں کو نہیں مانا۔
آپ زبان سے لاکھ بار کہیں میں حسینی ہوں، میں حسینی ہوں، لیکن اگر آپ نے اپنی بہن کو حق نہیں نہ دیا، پھر آپ نے حقیقی معنوں میں حسین کو مانا ہی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا جہاد ہی بیٹی کے حق میں تھا۔ آپ اگر عورت کے وجود کو نکالیں گے، نہ آپ کے پاس اسلام سیدھے طریقے سے پہنچتا ہے، نہ اسلام سیدھے طریقے سے بچتا ہے۔ آپ کا دین بچتا کیسے نہیں ہے؟ سنیے، کلیجوں کے دریچوں کو کھولیے اور یہ سچ بھی زمانے کو بتائیے۔ امام وقت حجت خدا ہیں سید سجاد دربار یزید میں، لیکن 1400 سال سے خطبہ علی کی بیٹی کا گونج رہا ہے۔